اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سب سے پہلے ہے، اور اسی کی ذات ہے جس کو بقا حاصل ہے، اور وہ ظاہر ہے اور وہی باطن میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت سے پہلے جو تھی دوسری آیت، اس میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور قدرت کے بعد اب علم کا بیان کیا کہ اول و آخر اور ظاہر و باطن وہی ہے۔ ان دو آیات کو اگر ملا لیں تو اللہ نے پورا عقیدہ توحید بیان کر دیا کہ پہلے قدرت اور پھر علم، یہ دو بنیادیں شرک کی بھی بنتی ہیں، اور ان دو بنیادوں پر توحید بھی ہے۔ شرک میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جس کی بھی عبادت کرتا ہوں یا کروں گا اسے میرے سارے احوال کا علم ہے، وہ میرے دکھ، تکالیف، پریشانیاں انہیں جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جب اسے پکاروں گا تو میرے دکھ، تکالیف اور پریشانیوں کو ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ اگر اس کا عقیدہ یہ نہ ہو تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایسے معبود کی عبادت ہی کیوں کرے گا کہ جو معبود اس کی مصائب اور تکالیف کو دور نہیں کر سکتا۔ تو شرک کی بنیاد یہ ہے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی زندہ اور مردہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو میرے تمام حالات کا خود بخود ہی علم ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ ان مصائب کو دور کر سکتا ہے، شرک کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے۔ اور پھر اس کو پکارنا اس عقیدے کے تحت، یہ اللہ کے ان دو صفات میں بھی شرک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتایا کہ کائنات میں بادشاہی اس کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ظاہر اور باطن اول و آخر وہی ہے، تو پہلے قدرت اور پھر علم کا بیان کیا، اور پھر اس قدرت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان کیا اور فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے 6 زمانوں میں تخلیق فرمائی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ ایام کا لفظ جو استعمال کیا ہے تو یہ جمع ہے یوم کی۔ یوم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کتنے ایام کی تعطیل چاہیے، اور یوم پاکستان، یہ سب الفاظ اردو کے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے 6 زمانوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ایام کا مطلب بعض
ترجموں میں دن ملے گا کہ ہم نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو وہاں دن سے مراد اللہ کی اس مخلوق کے دن نہیں ہے جو سورج کے طلوع و غروب سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ دن ہیں جو اللہ کے اپنے دن ہیں۔ اور وہاں پر ایک دن تو ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ سورج کے نیچے ہی ہے نا دن رات، اس کا طلوع اور غروب ہے، اور سورج سے اوپر چلے جائیں وہاں کے دن رات کیسے بنتے ہوں؟ وہاں تو نہ سورج کا ڈوبنا ہے نہ چڑھنا ہے۔ اور اس سے بھی بلند تر بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقفوں سے، ایام سے، 6 ان دنوں سے پیدا کیا جو دن اس کے مطابق ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ زمانہ ہے، ٹائم۔ وہ ایک دن کتنا لمبا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں 3 طرح کے دن بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ، اور ایک دن تمہارے پروردگار کے نزدیک 1000 سال کا ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی امت کے پاس ایک دن ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، اسے بڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر آدھا دن اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بظاہر کہ اگر اللہ کے ہاں وہ دن ایک ہے یا ایک تھا تو 1000 سال، اور پھر 500 سال اور بڑھ گئے تو 1500 سال کے بعد قیامت کی بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے دجال ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہیں کہ 1500 سال بظاہر بیت جائیں گے تو یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو دن ہے قیامت کا 50,000 50,000 سال کا دن ہے، اور وہ دن ہمارے ہیں سورج کے اتار چڑھاؤ سے، تو 50,000 سال کا بھی دن ہوا، 1 سال کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ رکھو، تو دن جو روزے کے لیے صبح سے شام تک ہے، تو 3 مقداریں دن کی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دی۔ اب یہ جو چوتھی چیز آ گئی کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تو ارادہ فرمایا ایک لمحے میں بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ 6 دن اس لیے ارشاد فرمائے کہ انسانوں کو سکھائیں کہ بڑے بڑے کام تدریجاً ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوتے ہیں۔ ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اپنے آخری نبی علیہ السلام کو وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث کریں گے، اور ان کی امت ہوگی، اور وہ قیامت تک کے لیے آخری امت ہوگی۔ منصوبہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس منصوبے کو شروع کرنا ہوا 2500 سال پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم میں دعوت دی، یا جو بھی حالات ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے ہوئے، تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو وہاں رکھا بیت المقدس میں۔ خدا کا گھر پہلے سے بنا ہوا تھا، اس کی تعمیر ہوئی، پھر اللہ نے انہیں پانی وہاں دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دوسرے بیٹے کو لے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں رکھو، اور مکہ مکرمہ میں رکھا اسماعیل علیہ السلام کو۔ ادھر سے اسحاق، یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، اور آگے سلسلہ چلتا رہا تا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر پورا ہوا، اور ادھر اسماعیل کا جو سلسلہ تھا وہیں ختم ہو گیا، اور پھر چلتے چلتے ان کے آباء و اجداد، پھر بیٹے نسل در نسل ہوتے ہوتے یہاں تک کہ آخری ہستی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی۔ 2500 سال ہمارے یہاں گزر گئے، ان کے یہاں بھی 2.5 دن ہی ہوئے۔ اللہ کے منصوبے ایسے ہیں، بڑے عظیم الشان کام اور شاندار، لیکن تدریجاً، کہ آہستہ آہستہ۔
فرمایا 6 دنوں میں 6 وقفوں میں پیدا. کتنا وقفہ تھا کوئی نہیں جانتا. کیسے پیدا فرمایا اس وقت کے حالات کسی کو معلوم. سائنسدان کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا، بڑا دھماکہ ہوا تھا، پھر بھی اس پہ تلاش جاری ہے کہ اس سے بھی پیچھے چلو، اس سے بھی پیچھے چلو، اور کہاں کیا چیز ہوئی تھی اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اس نے کائنات کو اور مادے کو کیسے پیدا کیا تھا. اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ آغاز تھا اور اللہ ہی باقی ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فرض کر لیجئے کہ ایک لمحے کے لیے کہ وہ اگر یہ چاہے جنت اور جہنم اور اس ساری دنیا کو فنا کر دے، بالکل ختم کر دے، تو اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ اس زمین کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے باندھ کے رکھا ہوا ہے، ہوا میں معلق ہے، اور اگر اس کی کشش اور تنابیں خدا تعالیٰ ختم کر دے تو 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ سورج میں جا گرے اور جل کے سب بھسم ہو جائے. اس باقی کائنات میں کوئی یاد کرنے والا بھی نہ ہو کہ کوئی انسان تھا بھی کہ نہیں تھا، سرے سے انسان کا وجود ہی مٹ جائے، نسل ہی ختم ہو جائے، نسل انسانی کو کوئی یاد ہی نہ رکھے. کتنے جانوروں کی نسلیں ختم ہو گئیں، کتنے پرندوں کی نسلیں ختم ہو گئیں. دیسی مرغی آہستہ آہستہ نایاب ہوتی جا رہی. یہی چیز انسان کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس تنابیں کھول دے اس کائنات کی، اس زمین کی، تو 6 گھنٹے کے اندر اندر سب ختم ہو جائے. فجر سے ظہر کا وقت بھی پورا نہیں ہوتا اور عشاء سے فجر کا وقت بھی 6 گھنٹے میں نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ یہ جب کہتا ہے نا وہ اسرع الحاسبین، سب سے جلدی حساب کرنے والا ہے، تو جو چاہے قدرت مطلقہ ہے. اس لیے فرمایا کہ فی ستۃ ایام، 6 دن ایسے ہیں جن میں ہم نے پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی عرش کی طرف متوجہ ہوا، اسے بنایا. یہ متشابہ ہے. اللہ نے عرش کو کیسے بنایا؟ اس استوا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ غالب ہوا. اللہ تعالی نے اپنی حکومت اور طاقت اور قدرت اس کو دکھایا. متشابہ آیت ہے، کوئی آدمی اس کا مفہوم صحیح طور پہ بیان نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان زمین و آسمان کے بنانے کے بعد اس عرش کو بنایا. اب اس کا ترجمہ یا تشریح یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ گیا، یہ غلط. اس لیے کہ اس کے لیے جسم چاہیے، وجود چاہیے. جسم کی کوئی حد ہوگی نا، تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو حدود میں نہیں لایا جا سکتا. اللہ کسی حد کا پابند نہیں ہے، کوئی اس کے لیے زمانہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ غالب ہوا. اب یہ کیا کیفیت ہے غلبے کی، کیا چیز ہے، کوئی پتہ نہیں. اللہ کا عرش ایک جاندار چیز ہے جس میں احساس ہے، اور اللہ کا عرش ایسی چیز ہے جو انسانوں کی ان چیزوں کو بھی محسوس کرتا ہے. متعدد روایات ہیں. مثلا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی پاک روح ہے کہ جب عرش کے قریب پہنچی تو اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش اس کی خوشی میں جھومنے لگا کہ کتنا زبردست آدمی اور کتنی اچھی روح میرے پاس آئی. عرش کو اتارا بھی جائے، عرش کے گرد فرشتے بھی گھومتے ہیں، اور عرش چارپائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تجسیم کی طرف جاتے ہیں وہ اسی متشابہ آیت کے اصل معنی تلاش کرنا شروع کرتے ہیں، اور اسی سے گمراہی پھیلتی ہے. پھر اسی سے معاذ اللہ استغفر اللہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے. اس قسم کے گمراہ جملے جو ہیں
وہ اسی کے بچے پوچھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ محدود ہے عرش پہ تو پھر تو یہ سوالات پیدا ہوں گے۔ امت میں جو متقدمین تھے انہوں نے بڑی سلامتی کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے کہا عرش اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنے عرش پہ کیسے غالب ہوا، کیسے اس پہ چھا گیا، کچھ نہیں جانتے، بس اللہ نے جو بیان کر دیا اتنا کافی۔ اس استواء علی العرش کے مسئلے پہ ایک آدمی نے گفتگو شروع کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ یمن میں رہتا ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درے لگوائے اسے، فرمایا یہ تمہارے دماغ میں شرارت ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ریاست ہر فرد کے 5 معاملات کو تحفظ فراہم کرتی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری۔ اب تو ریاستیں مسلمانوں کی رہی نہیں، اور جو رہ بھی گئی ہیں انہیں کون سا پتہ ہے، انہیں خود یہ مسئلہ ہی نہیں پتہ، وگرنہ اسٹیٹ کے ذمے ہے کہ ہر آدمی کا نسب انہیں معلوم ہو اور محفوظ بھی، اسی لیے وہ حدود جاری کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نکاح کرو، تاکہ نسب حسب یہ سب چیزیں باقی۔ اسٹیٹ کے ذمے ہے کہ انسانوں کی عقل باقی رہے، اور اسی لیے شراب برسر عام فروخت نہیں کی جا سکتی کہ شراب انسان کی عقل کو زائل کرتی ہے، تو انسانوں کی عقل کا نسب کا حفاظت کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے معاش کی ذمہ داری بھی اسٹیٹ کی ہے۔ تو اپنے ملک میں جوا، سود، اس قسم کی کوئی چیز نہیں چلنے دیتی، کیونکہ اگر وہ ان چیزوں کی اجازت دے گی تو لوگوں کی معاش برباد ہو جائے گی۔ عقل، نسب، معاش اور حفاظت، چوتھی ذمہ داری کہ اگر حفاظت نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، یہ حکومت کی ذمہ داری۔ اسی لیے فوج بھی بنائی جاتی ہے، اور اسی لیے قانون کی تنفیذ بھی کی جاتی ہے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امن مہیا کرے اپنے شہریوں کو، اور اگر امن مہیا نہیں ہوگا تو تجارت اور سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم سب ایک حال سے گزر رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قتل کے معاملے میں 8 آدمی اڑا دی، پھانسی دے دی۔ کسی نے کہا امیر المومنین ایک آدمی کا قتل اور 8 پھانسی پہ چڑھ گئے، تو ان کا ان سب نے مل کے سازش تیار کی تھی، تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور پھر فرمایا تم 8 کا کہتے ہو، خدا کی قسم یہ 8 طائف شہر کے ہیں نا، اگر پورا شہر بھی سے ایک شخص کے قتل میں ملوث ہوتا میں سب کو پھانسی دے۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری، اسٹیٹ امن نہیں پرووائڈ کرے گی تو پھر کیا ہو۔ اور 5ویں چیز صحیح عقیدہ، اگر اسٹیٹ عقیدے کا تحفظ نہ کرے اور اس وحی کا تحفظ نہ کرے، وہ صحیح عقیدہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، تو پھر ارتداد کا فتنہ پھیلے گا، پھر فرقے بنیں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر یہ سب کچھ ہوگا جو بعد کی صدیوں میں ہوا ہے۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان 5 چیزوں کو کنٹرول کرے، اور فقہا نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لکھا ہے۔ اس لیے جب استواء علی العرش کا مسئلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اٹھا تو انہوں نے بلا کے پٹائی کی، انہوں نے کہا جو مراد یہ تھی کہ متشابہ آیات جو ہیں، جو کسی نے ان چیزوں کی تشریح نہیں کی، نہ خدا نے ہمیں اس کا پابند کیا، کیوں ان کاموں میں پڑتے۔ اور اس استواء علی العرش کے مسئلے پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ایک آدمی آیا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سے پوچھا کہ استواء علی العرش کیا ہے، اللہ کا عرش پہ غالب آ جانا کیا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ کی کپ کپی تاری۔ یہ آیت جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ آیت کریمہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، اور اللہ نے کتنے بڑے حقائق کو بیان کیا ہے۔ اور انہوں نے بمشکل اتنا کہا کہ الفاظ معلوم، الفاظ ظاہر میں معلوم ہے، والکیفیت مجہولہ، والکیف مجہول،
اور ان الفاظ کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ مجہول ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بس سوال عنہ بدعہ، اس طرح کے سوال کرنا یہ بدعت ہے، ہمارے بڑے نہیں کرتے تھے ایسے۔ اور فرمایا اخرج عنی، اس آدمی کو نکالو، فرمایا اٹھ جاؤ میری مجلس سے، چلے جاؤ۔ اور پھر فرمایا فتنے کی بو آتی ہے، اس سے نکال دی۔ اس لیے کہ علم کلام کی جتنی مباحث ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بحث یہ بھی ہے کہ اللہ کا عرش پہ غالب آنا کیا ہے، اور بار بار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ عرش کے ساتھ اپنا نام رحمان کو جوڑتا ہے، الرحمن العرش استویٰ، رحمان عرش پہ غالب ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش الہی کو کوئی خاص تعلق ہے صفت رحمت سے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو دیکھا، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا نام عرش کے گرد جو فرشتے طواف کر رہے ہیں ان میں تمہارا نام بھی لیا جائے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون نہیں چاہتا کہ فرشتوں کی پاک مجلس میں میرا نام آئے؟ آپ نے فرمایا یہ سبحان اللہ و بحمدہ جو تم پڑھتے ہو نا، تو یہ تمہارے منہ سے نکلتا ہے اور پھر یہ ایک شکل اختیار کرتا ہے اور وہ جا کے اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتا ہے، اور جب یہ نیا جملہ وہاں پہ جا کر داخل ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کس سے آیا ہے، تو پھر وہ نام لیتے ہیں کہ فلاں کے منہ سے یہ برآمد ہوا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور دیتے تھے اس بات پہ کہ لوگ منہ صاف رکھیں، مسواک کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں 9 مرتبہ سے زیادہ دانتوں کو صاف کرتے تھے، حالانکہ وہ پاک تھے، اس کے باوجود 5 تو نمازیں ہو گئیں۔ رات کو سوتے تھے تو اپنے تکیے کے ساتھ کنگھی اور مسواک رکھ کے سوتے تھے، اور اٹھتے تھے تو کنگھی کرتے تھے بالوں میں۔ اسی لیے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بال سنوار کے رکھے، سوائے عمرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں منڈایا، تو لمبے بال بھی ہوتے تھے، تکیے کے پاس کنگھی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اٹھتے تھے بستر سے، کھڑے ہو جاتے تھے اور سب سے پہلا کام یہ کہ مسواک کرتے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو سب سے کیا کرتے تھے؟ ان کا گھر آتے تھے تو مسواک ایک جگہ پہ پڑی ہوتی تھی، اسے لیتے تھے اور دانت صاف کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کرتے تھے، دانت صاف کرتے تھے۔ پھر جب بھی مجمع میں جانا ہے، لوگوں سے گفتگو کرنی ہے تو دانت صاف کریں۔ 9 مقامات تو یہی ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی حتیٰ کہ وفات جب ہوئی ہے تو جو لوگ بالکل آخر پہ پیش ہوئے ہیں ان میں عبد الرحمن بن ابو بکر بھی تھے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وفات سے پہلے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکٹکی بالکل آنکھیں ایک طرف کو لگا لی ہیں، تو میں نے مڑ کے دیکھا کہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا میرا بھائی عبد الرحمن کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور اسے اپنے دانتوں سے چبایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور اپنے وفات سے پہلے بھی اپنا منہ اور دندان مبارک صاف کیے، اور کہتی ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا کہ میرا لعاب اور تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل، اتنا زیادہ۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو فرشتوں کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو اور خوراک کا کوئی حصہ اس کے دانتوں میں پھنس جائے اور اپنی زبان کے ذریعے اسے نکالتا ہے، تو جتنی دیر بھی خوراک کے منہ میں باقی رہی ہے اس سے بو پیدا ہوتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا فرشتوں کو سب سے زیادہ تکلیف تمہارے منہ کی اس بو سے ہوتی ہے، اور وجہ ارشاد فرمائی
کہ جب تم اللہ کا کلام پڑھتے ہو قرآن پاک اور تسبیح بیان کرتے ہو تو فرشتے اپنا منہ تمہارے ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ تمہاری تسبیح اور قرآن کا پڑھنا یہ فرشتوں کی خوراک ہے۔ فرشتے اس کے ذریعے خوراک حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سے، قرآن کی تلاوت سے۔ اس لیے بار بار کہا کہ دانتوں کو صاف کرو۔ تو فرشتے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے، اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ یہاں جو آدمی چیز پڑھتا ہے یہ کلام خاص شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہاں جا کر طواف کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں نا، مانوی، حسی نہیں، حسی تو یہ ہیں، ٹیبل ہے، کاغذ ہے، گتا ہے، مانوی چیزیں، ان سب کا اللہ کے ہاں وجود ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا خدا کے ہاں وجود ہے۔ حسد ہمارے نزدیک کوئی وجود نہیں نا، اللہ کے ہاں حسد کی ایک شکل، یہ نظر جو لوگوں کو لگ جاتی ہے اس کی اللہ کے ہاں ایک شکل ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے اور آپ کے لیے معنوی ہیں، دو باتیں اس پہ سن لیجئے کہ اللہ نے ان چیزوں کو جب پیدا کیا تو اللہ نے ان کی لائن لگوائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لائن میں کھڑے ہو جاؤ، صفیں بنی، اور یہ حسد جو تھا یہ اچھلا اپنی جگہ سے اور پہلی صف کو بھی کراس کر کے آگے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسے ہاتھ مارا اور کہا پیچھے چلے جاؤ جہاں ہم نے تمہاری جگہ متعین کیا۔ رب نے فرمایا حسد کو اگر اللہ پیچھے نہ کر دیتا یہ تو خدا کی تقدیر سے بڑھ گیا۔ اور نظر کے متعلق بھی ایسے ہی فرمایا اس کو اللہ نے پیچھے کیا۔ رحمت کو اللہ نے پیدا کیا، اور رحمت کو پیدا جب کیا تو اس سے کہا بتا تیری کوئی خواہش، اس سے کہا پروردگار مجھے دنیا میں نہ بھیج، لوگ ظالم ہوں گے اور مجھ سے کام نہیں لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا رحمت اٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب یہ دیکھو کی کولی بھر لی۔ آپ نہیں مانتے تھے نا، کیا ہوتا تھا تو تھوڑی کو ہاتھ لگاتے تھے چھوٹے یا فریق کے مخالف کے مان جائیں، اب بھی ہوتا ہے، گھٹ لگاتے تھے۔ جہاں محبت بہت زیادہ ہوتی تھی بہنوں بھائیوں میں تو ماں بہن کمر میں ہاتھ ڈال کے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے، ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے بھائی کی کمر پکڑ لی، باپ کی کمر بیٹی نے پکڑ لی کہ ابا یہ کریں۔ یہ تھا کولی بھرنا۔ اب اللہ کی کولی بھر لی کچھ پتہ نہیں، بس ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اٹھی اور اس سے خدا کی کولی بھر لی، محبت سے تعلق سے، اور کہا اے رب نہ بھیج۔ اللہ نے کہا رحمت یہ کافی نہیں ہے، کیوں نہ بھیجیں؟ اسے کہا اے رب لوگ کام نہیں لیں گے، ظلم کریں گے۔ اللہ نے کہا رحمت اتنا کافی نہیں ہے کہ جو رحمت سے کام نہیں لے گا ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے، اور جو تجھے استعمال کرے گا ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کچھ پڑھتے اور استعمال کرتے ہیں نا وہ چیزیں اور ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا ارحموا من، زمین پہ بسنے والوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔
اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس رحمت کے 100 فرشتوں نے اسے 100 حصوں میں منقسم کیا. جیسے بجلی ہے، اس کے بھی تو یونٹس بنتے ہیں، منقسم ہوتی ہے. ہوا ہے، اس کا پریشر ہوتا ہے. کچھ ہوا ہوگا ایسی چیز کوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک رحمت کا حصہ انسان، جنات، جانور، چرند پرند، پہلے سے لے کے قیامت تک کے لیے سب میں بکھیر دو. اور آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ مرغی کا پنجہ اس کے بچے چوزے پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے ہٹا لیتی ہے. یہ اس خدا کی ایک حصے کا اثر ہے رحمت کا. اور اللہ نے کہا 99 حصے یہ بچا کے رکھنا، قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے ہم کام کریں، معاف کریں. معروم رحمت اللہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. مولانا نے مثال دی ہے حسن پہ. وہ کہتے ہیں تم یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے گارے کا ایک بہت بڑا ڈھیر بنوایا، پانی مٹی اس کو گوندا، اور اس گارے پہ اللہ نے کہا حسن کو چھڑکو. تو جتنا جتنا ایک آدمی کے لیے مٹی پانی درکار تھا، فرشتے اتنا اتنا لے رہے ہیں اس گارے میں سے، بنا رہے ہیں. اور وہ گارا ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور وہ حسن کا چھڑکاؤ ہوا تو انہوں نے معروم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ پھر جتنا حسن کے چھڑکاؤ میں کوئی چھینٹا جس کے حصے میں جتنا بھی آیا تو وہ حسن لے کے دنیا میں آتا ہے. تو اس بڑے گارے کے ڈھیر پہ چھڑکا ہوا حسن، اس کا 1000واں کروڑواں حصہ تم دیکھتے ہو اور پاگل ہو جاتے ہو. سوچو جس دن اللہ کو دیکھو گے جو سراپا حسن ہے تو اس دن کیا حال ہو. خدا کی رحمت بھی ایسے ہی 99 حصے رکھے اور فرمایا ہم قیامت میں گناہگاروں کو بخشیں گے. یہ ہے وہ چیز. اللہ کی ذات و صفات کوئی حدود نہیں ہے اس کی، اس لیے عرش کا رحمان کے ساتھ تعلق ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 4 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن یہ 4 کی بجائے 8 کر دیے جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا 8 فرشتے اس عرش کو لے کر نیچے اتریں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں بیت المقدس ہے یہاں پر اللہ کا عرش اتارا جائے. عرش کو اللہ نے تخلیق فرمایا. وہ اتنی بڑی کوئی چیز ہے کہ حیران ہو گئے جنہوں نے دیکھا. اور خدا بار بار کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش جیسی بڑی سلطنت کا وہ مالک ہے. نہیں جانتے کیا چیز. اور اعمال انسانوں کے اٹھتے ہیں نیکیاں اور وہ عرش کی طرف چلتی ہیں. اور بڑا نازک مسئلہ ہے یہ. اگر یہ مسئلہ انسان کے پیش نظر رہے نا تو ساری کسبل نکل جائے اور سارے سلوٹیں دور ہو جائیں. موت کے بعد جن لوگوں کی روح مسخ نہیں ہوتی وہ جو ہی نکالتے ہیں فرشتے اس روح کو تو وہ ریشم میں لپیٹ کے اللہ کے عرش کے نیچے فوری طور پر پہنچا دیتے ہیں. ساری اس زمین سے آسمان تک کو کراس کر کے اور آسمانوں کو بھی کراس کر کے آگے لے جاتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی خوشبو پھیلتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کیا پاک روح آئی ہے. اللہ کا پورا نظام کارخانہ ہے. آپ نے فرمایا میں معراج میں گیا تو جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا باقاعدہ پہلے آسمان کا، اور اندر سے آواز آئی کہ کون؟ ان کا میں جبریل. ان کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جاء ام دوڑیا، یہ خود تشریف لائیں اپنی خواہش سے یا دعوت دی گئی؟ یہ پورا پروٹوکول ہے. جبریل نے کہا بلائے گئے، دروازہ کھول دیا گیا.
اس لیے جن روحوں کا مسخ ہو جاتا ہے وہ جیل خانے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ماورا النہر کے حضرات اور معین الدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ بڑے شارح ہیں اس کے فقہ کے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب اس کو لکھتے ہیں کہ اہل السنہ کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ انسانی روح کا مسخ ہوتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں جسم کا بھی مسخ ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے بندر اور سور بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عرض کیا پروردگار میری امت میں مسخ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں، آپ کی امت میں مسخ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قیامت کے قریب ایک آدھ واقعہ ایسے ہوگا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور وہ شراب اور دیگر چیزوں میں مصروف ہوں گے، اور فرمایا کہ اس محلے میں یہ کام ہو رہے ہوں گے، اور صبح کے وقت جب دروازہ کھولا جائے گا تو سب لوگ جانوروں کی شکل میں وہاں سے نکلیں گے، اور لوگ توبہ کریں گے اور کہیں گے کہ یار ان کے حرکتیں نہ کرنا، یہ دیکھو انسان نہیں رہے جانور بن گئے، اور آپ نے کہا کچھ عرصے بعد پھر وہ بھول جائیں گے اور پھر وہ بھی جانوروں جیسی حرکتیں کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے،